وہ بظاہر چلے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں قتیل عشق بنا دیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ آج اسلام کے بطل جلیل وزیر مصطفیٰ فاتح عالم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ ناز پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ دعا کریں اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہم اپنے محسن کو کچھ ہدیہ خلوص پیش کر سکیں، ایسی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیائے انسانیت میں نبیوں کے بعد دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ پہلا مقام صدیق اکبر کا ہے، دوسرا مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان شخصیت کا نام ہے جن سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے جن کے لیے بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے جیسا چاہا رب عز و جل نے اپنے کلام اسی طرح نازل فرما دیا، اور اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا فاتح بنایا کہ آپ کی 10 سالہ دور حکومت میں جدھر بھی اسلامی لشکر گیا اللہ عز و جل نے فتح و ظفر سے اسے کامیاب و سرفراز فرمایا۔ لیکن باوجود اس کے آپ کی ہستی ایسی تھی جہاں حد سے زیادہ عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھا، بااخلاق تھے، زہد تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، گھمنڈ کا شائبہ نہیں تھا، غرور کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس لیے ایک بہترین انسان جو ہو سکتے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ آپ جس دن سے اسلام قبول کیے ہیں اس دن سے لے کر اب تک آپ کی فیوز و برکات سے اہل اسلام کو برکتیں ملتی رہتی ہیں۔ آج بھی آپ کے نام سے ایمان میں حرارت آتی ہے، آج بھی آپ کے نام سے، آپ کی سیرت سے لوگوں کے دلوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کامل انسان کے کامل شاگرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی صفات ہیں ان میں سے ایک انسان کامل بھی ہے، تو یہ کامل انسان کے کامل شاگرد ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں نا 20 رکعت، یہ بھی صدقہ ہے فاروق اعظم کا، ہے نا؟ اور کم سے کم عید اور بقرعید کے لیے جو چاند دیکھنے آ جاتے ہیں کہ آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، عید ہے، ہجری کی اتنی تاریخ ہے، کیلنڈر لے آؤ، کم سے کم نکاح کے وقت میں کہتے ہیں کہ بھائی چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ بھی دین ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دعا کی، اے رب اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ اللہ عز و جل نے جن کے حق میں یہ دعا قبول کی وہ عمر ابن خطاب ہیں، وہ عمر ابن خطاب ہیں۔ علامہ شبلی ہندوستان کے ایک محقق گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفاروق۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کی دھوم پوری دنیا میں ہے۔ لکھی تو کتاب اردو میں گئی ہے لیکن اب وہ کتاب کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اتنی اچھی کتاب لکھی ہے، اتنی محنت کی ہے اس میں۔ اس کتاب میں ایک مقام پہ انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کمالات دیکھ رہے ہیں، خصوصیات دیکھ رہے ہیں، خوبیاں دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سرکار نے فرمایا تھا اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے، اللہ نے عزت دی۔ یہ دعا کی برکت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب کے ایک معمولی آدمی تھے، ان کے بارے میں تاریخ بہت کچھ نہیں بتاتی، لیکن جب اسلام کا شمع روشن ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور عمر ابن خطاب کے کان میں بھی اسلام کی آواز آتی رہتی تھی اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے تھے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیغمبر اسلام ہی کا کیوں نہ کام تمام کر دیا جائے۔ ادھر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، ادھر بارگاہ الہی میں رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ وہ بظاہر چلے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ عز و جل نے انہیں قتیل عشق بنا دیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ ان کے اسلام سے اہل اسلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ مسلمانوں نے اللہ عز و جل کی تکبیر بلند کی جو مکہ کے گلیوں میں سنی گئی۔ عمر ابن خطاب جوشیلے، بہادر، دلیر اور شجاع شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اسلام کو چھپاؤں گا نہیں، بتاؤں گا سب کو کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ وہ سب سے پہلے ابو جہل کے گھر پہنچے کیونکہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا۔ دروازے میں دستک دیا، ابو جہل نے پوچھا کون؟ کہا عمر خطاب کا بیٹا، سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا عمر ایسا نہ کہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا سنو میں نے اسلام قبول کیا ہے، تم باہر نکلو۔ لیکن ہمارے دہشت کے باہر نہیں آیا اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ واقعی میں عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی ذی اثر لوگوں کے دروازے پہ دستک دیے اور انہیں بتانا چاہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک شخص وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا عمر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، یہ بات بجلی کی طرح پھیل جائے، تو وہ فلاں پتھر کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کر آپ کہیے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے جو راز اور بھید کو پچا نہیں پاتا، وہ پھیلا دے گا۔ اور پھر چاروں طرف یہ بات پھیل گئی کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر لوگوں میں میں ہونے لگی، الٹی سیدھی باتیں لوگوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہنا شروع کیا۔ تو ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ عمر میرا بھانجا ہے، اس کو میں نے امان دی ہے، کوئی انہیں پریشان کرنے کی جرات نہ کرے۔
تو لوگ اپنے اپنے راستہ لیے، مگر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حریت اور غیرت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا میں تجھے تیرا امان واپس کرتا ہوں، جس طرح ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں میں ان کے ساتھ انہی کی حالت میں رہنا پسند کروں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری ہے۔ اس طرح میں تاریخوں میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم ان باتوں کی طرف زیادہ جائیں گے جو باتیں ہمارے سامنے کم آتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شامل ہیں، ہر معاملے میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سرکار کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے آسمان میں اور زمین میں دو وزیر عطا کیے ہیں۔ آسمان میں میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ وزیر کی جو اہمیت ہوتی ہے اور مشیر کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے علل اعلان کیا اور مدینے میں آئے، نصرت کی زندگی اختیار کی، اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ ان کے مشیر خاص بن گئے، اور پھر جب سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو وصال سے پہلے آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا تھا، کل بات آ چکی تھی، اور وہ خلیفہ چن لیے گئے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت کا جو آپ کا دور ہے وہ 10 سالہ دور ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وقت ملا تھا وہ صرف 2 سال 3 مہینے 10 دن، مگر اللہ عز و جل نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبا وقت دیا، وہ 10 سال کچھ مہینے ہیں، اور ان سالوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی خدمات کی ہیں وہ قابل رشک ہیں، اور وہ تاریخ عالم میں سنہری حرفوں سے لکھے گئے ہیں، اور الحمدللہ جو مسلمان بھی پڑھتا ہے اس کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، بے شک ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے جن پر اللہ عز و جل الہام کرتا تھا، اور میری امت میں عمر ہیں جن کی طرف اللہ عز و جل الہام کرتا ہے۔ الہام کا مطلب اللہ عز و جل دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، اپنی باتیں ڈالتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کا قمیص سینے تک ہے، کسی کا کمر تک، کسی کا کچھ اوپر ہے، کسی کا کچھ نیچے ہے، مگر پھر میں نے دیکھا عمر کو کہ ان کے قمیص ٹخنے کے نیچے تک تھے اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے اس کی کیا تعبیر لی، اس سے کیا مراد ہے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہے، دین یعنی مکمل طریقے سے دین عمر ابن خطاب کے اندر ہے۔ دین سر سے لے کر پاؤں تک دین ہے، اس سے ہم نے مراد لی دین۔ اور فرمایا میں سو رہا تھا، مجھے دودھ پلایا گیا اور میں نے ایسا دودھ پیا کہ میں سیراب ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ناخنوں میں اس کا اثر محسوس کیا، یعنی بالکل بھوک مٹ گئی۔ اور اس کے بعد جو دودھ بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے کیا مراد لیا؟ فرمایا علم، فرمایا علم، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے ایسا علم عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں سیراب ہوا اور عمر بھی اس سے سیراب ہو گئے۔ پھر قرآن پاک کی آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مسلمان جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ جو مسلمان آپ کی پیروی کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ علماء کہتے ہیں ان مسلمانوں سے مراد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ بارہا آپ نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بارہا ایسا ہوا کہ آپ نے چاہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہو جاتا، یا رسول اللہ اس چیز کو اس شکل میں اپنا لیا جاتا، اور اللہ عز و جل فوراً آپ کی رائے کے موافق آیت مقدس نازل فرما دی۔ آپ نے یہ آیت پاک سنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے کیا ہی بہترین تخلیق فرمائی۔ یہ اس وقت آیت پاک نہیں تھی، اللہ عز و جل نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے جو جملہ نکلا تھا اس کو 2-3 آیتوں کے بعد وہ آیت نازل کر دی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں محدث ہیں عمر ابن خطاب۔ آپ جب خلیفہ بنائے گئے تو لوگوں میں سے کئی لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ وہ جلال، غصہ، دبدبہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، جو بات کل گزری، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ پوچھا گیا کہ اگر اللہ عز و جل آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ امت میں کس شخص کو امیر بنا کر آئے ہو، کیسا شخص کو والی بنائے ہو، اس کا کیا جواب؟ کہا کہ میں اپنے رب عز و جل سے جواب دوں گا اے اللہ روئے زمین میں جو سب سے بہتر تھا وہ تیرے بندوں پر میں نے اس کو والی بنایا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جلال سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کا طرز بیان کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ واقع میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصیل قسم کے آدمی تھے، ذرا ذرا سی بات میں چڑچڑاہٹ آ جاتی تھی، غصہ ہو جاتے تھے، حالانکہ یہ بیان کرنے والوں کی نالائقی ہے، کتابوں میں ایسا نہیں ہے۔
دوسری بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، یہ آپ کا کمال ہے کہ یا تو ہم سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، یا بیان کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، یا طرز بیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کو کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ سب میں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے۔ بے شک کئی بار ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں فلاں کا سر اڑا دوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت ہو تو فلاں کا سر اڑا دوں، اور ایک بار اڑا ہی دیا۔ ایک شخص تھا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ منافق ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو کافر یا منافق نہیں کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا، یعنی اب اس کو ہم منافق کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ وہ منافق ہے۔ یعنی ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، وہ دونوں بارگاہ نبوی علیہ تحیت و ثنا میں پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے اور کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، جو حق پر ہوتا ہے، جو حقدار ہوتا ہے اس کو حق دیتے ہیں۔ یہودی اور منافق کا مسئلہ پیش ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی رداعت سنی، دونوں کا بیان سنا اور یہودی کی حق میں فیصلہ دے دیا۔ مسلمان تل ملا اٹھا۔ اب اگر وہ مسلمان ہوتا تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی بات تل ملانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، لیکن وہ تل ملا اٹھا اور اس کے دل میں آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے غایت درجہ محبت کرتے ہیں، اور وہ جب سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں، وہ یہودی ہے، تو شاید میرے حق میں فیصلہ دیں، اس کے خلاف فیصلہ دیں۔ اور وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض گزار ہوا۔ یہودی نے کہا کہ حضور والا، یہ مقدمہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا چکا ہے اور آپ نے فیصلہ ثابت کر دیا ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں، اور آپ تلوار لائے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ مدینہ میں کوہرام سمجھ گئے، بظاہر ایک مسلمان کا قتل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض سا ہوئے، بظاہر مسلمان کا قتل تھا۔ جب ماحول حد سے زیادہ بڑھا تو اللہ عز و جل نے آیت پاک نازل فرمائی اور فرمایا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے تنازعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل تسلیم نہ کرے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایسا کمال ہے، یہ ایسی محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ عز و جل کی ذات سے ایسا اٹوٹ رشتہ ہے جن سے آپ کی توصیف ہونی تھی، نہ کہ یہ غسیل کے طور پر ثابت ہونا تھا۔ ایک شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، بدبخت کہنے لگا کہ اے محمد، آپ انصاف نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ مگر اس کا یہ بدبختانہ سوال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو ہضم کر پانا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیجیے اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، جانے دو۔ تو اس طرح کے معاملات میں اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال دکھاتے ہیں تو یہ جلال من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے،
न कि तनकीद। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सच्चे कामिल मुसलमान। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खिलाफत आपको अता कर दी तो आपने मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रविश को इख्तियार की। आपने सुना कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत नरम दिल थे, लेकिन जब मौका आया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दिलेरी दिखाने की, तो आपसे ज़्यादा दिलेर कोई नहीं था, आपसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं था। एक मौके पर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने कहा भी, उमर आप तो हर मामले में जरी थे, यहाँ क्यों नरम पड़ रहे हो? फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक अब मेरे अल्लाह ने मेरा दिल खोल दिया है, जो आप कह रहे हैं वही हक है। एक मौके पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आप पहुँचे, कहा ये मुस्लिमा कज़्ज़ाब के साथ जो लड़ाई हुई उसमें जो हुफ़ाज़ कुरान की एक बड़ी जमात शहीद हो गई, इससे मुझे डर है कि कहीं कुरान ज़ाय ना हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि कुरान को जमा कर लिया जाए। कुरान जो आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब की शक्ल में हमारे घरों में है, हमारे दिलों में है, वो किताब हम तक पहुँचाने में अल्लाह का तो एहसान है ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो लुत्फ़ है ही, लेकिन सहाबा किराम की बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत पाक नाजिल होती तो आप फ़ौरन किसी न किसी सहाबी को जो इस काम के लिए मुकर्रर थे उनको बुलाते और तहरीर में ले आते। लेकिन तहरीर एक रजिस्टर की शक्ल में, किताब की शक्ल में, कापी के शक्ल में नहीं थी, बल्कि कभी चमड़े पे लिखा जाता था, कभी छाले पे लिखा जाता था दरख्तों के, और कभी हड्डियों पे, इस तरह की चीज़ों पे लिखे जाते और किसी न किसी सहाबी के यहाँ वो रख दिया जाता। 30 पारा कुरान मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सहाबियों के पास वो किताब बिखरी पड़ी थी और उमूमन लोगों को उसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीना बसीना याद करते थे, जुबानी याद करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, कामिल सहाबा किराम की बड़ी जमात मौजूद थी और अक्सर व बेशतर सहाबा हाफिज़ कुरान थे। लेकिन जब सहाबा की बड़ी जमात शहीद हो गई तो सबसे पहले जो तशविश किसी शख्सियत में आई वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूँकि खलीफतुर रसूल और इमामुल मुस्लिमीन थे, इसलिए उनके पास अर्ज़ किया कि ऐसा किया जाए, जमा किया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उमर कैसी बात कर रहे हो? जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम हम कैसे कर सकते हैं? कहा, ए इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुर रसूल, आप ज़रूर ऐसा कीजिए, मुझे खतरा है अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कुरान ज़ाय हो जाएगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इसरार करते रहे, यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरा दिल भी खोल दिया जैसा कि उमर का दिल खोल दिया था। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, जो मदीने के कामिल आलिम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उन्हें फतवा देने का हक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। जैसे आज हम मुफ्तियों को सनद देते हैं कि आप फतवा दे सकते हो, उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद दिया था कि आप फतवा दे सकते हो। ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हमारे उलमा अक्सर नाम लेते हैं और उनके बारे में कहते हैं वो कुरान के तफसीर के बहरे ज़खार हैं, यानी समंदर हैं, और वो शागिर्द हैं हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर ने बुलाया और कहा कि उमर ने हमसे ऐसा कहा और हम भी अब इस पे राज़ी हैं कि कुरान पाक को किताबी शक्ल दे दी जाए।
تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے اتنی بھاری تھی، کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی جو تصور سے ماورا ہے۔ ہم نے کہا اے خلیفۃ الرسول، وہ کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ کام آپ کیسے کر لیں گے اور کیسے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ایسا میری بھی ایسی رائے تھی، لیکن عمر نے بار بار اصرار کیا تو اللہ عز و جل نے مجھے بھی شرح صدر عطا کر دیا۔ پھر حضرت زید ابن ثابت انصاری تیار ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر جہاں جہاں قرآن مقدس کی آیتیں بکھری تھیں سب کو انہوں نے جمع کیا اور ایک کتابی شکل دی، اور اس کتاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ کر کے رکھ دی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ کتاب محفوظ رہی، اور جب آپ کا آخر وقت آیا، جب آپ زخمی کر دیے گئے تھے، تو آپ نے وہ نسخہ اٹھایا اور اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انشاءاللہ ان پہ شاید اس عشرہ میں گفتگو ہو نہیں پائے گی، بعد میں کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے، تو یہاں سے پھر آگے باتیں کریں گے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی، تو اللہ عز و جل نے اس حکومت کو دوام بھی عطا فرمایا اور کمال بھی عطا فرمایا۔ 10 سالہ حکومت میں کہیں سے کوئی بغاوت نہیں تھی، کہیں سے کوئی چمگوئیاں نہیں تھیں، کہیں سے کوئی تنقید نہیں تھی، ہر طرح عمارت کامل تھی، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج حکومت کا جو نظام ہے بہت متحرک ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، تحریری شکل میں لائی جاتی ہیں، اور بہت سے حکومت کے کارندے اور جاسوس ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں، بہت سی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ہر طرف لگی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو صحیح سے نہیں چلتے، مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروردہ پر کہ انہوں نے ایسی شان کی حکومت کی کہ کہیں سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا، اور الحمدللہ نظام حکومت اتنا اچھا رہا کہ ہر طرف سے دعائیں ملتی تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ جن لوگوں کو آپ ذمہ دار بناتے تھے، عامل ہیں، گورنر ہیں، امیر ہیں، ان پر اتنی سخت نظر آپ کی ہوتی تھی کہ وہ نہ عوام کے ساتھ غلط کر سکتے تھے، نہ ذخیرہ خوری کر سکتے تھے، نہ گبن کر سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لوگوں کو ٹائم دینے میں کتراتے تھے۔ یعنی ایسا آپ نے نظام قائم کیا تھا کہ سب کو اس کا خیال ہوتا تھا، اور اس کے لیے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ ایسا تھا کہ جب بھی آپ کسی عامل کو کسی علاقے کی طرف بھیجتے تو ان سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہ ہونا، ترکی گھوڑا اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اس پہ سوار نہ ہونا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، اور دروازے میں دربان مقرر نہ کرنا، اور مال و اسباب کی فہرست تیار کر کے محفوظ رکھ لیتے تھے۔ جب کسی عامل اسباب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتی، جب کسی عامل کے اسباب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تو پھر باز پرس کرتے۔ دیکھیے، چھنا ہوا آٹا کھانا، باریک کپڑا پہننا اور حلال کی کمائی کو اکٹھا کرنا، یہ اسلام میں کہیں سے بھی برا نہیں ہے، اجازت ہے۔
مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظام حکومت تھی کہ آپ عامل ہو، آپ رہبر ہو، آپ امیر ہو، آپ کو سادگی اختیار کرنی ہوگی۔ اگر آپ دربان اختیار کرو گے، دروازے میں کسی چوکیدار کھڑا کر دو، کوئی بھی آئے پوچھ کے صاحب سے مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر آدمی آپ سے مل نہیں پائے گا، ہر آدمی اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پائے گا، ہر آدمی کی شکایت کا صحیح سے علاج نہیں ہو پائے گا، اس لیے آپ نے یہ تنبیہ کر دی۔ آج ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو جو لوگ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہیں اپنا کتنا مال ہے، کتنی پراپرٹیاں ہیں، کتنے بینک بیلنس ہے، وہ سب کچھ لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ نظام قائم کیا تھا جس وقت اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور لوگوں کو اس پہ عمل کرنا پڑا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہم سب نے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ یہ ایسے دلیر صحابی ہیں، ایسے بہادر ہیں، ایسے شجاع ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شان میں کہا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اور فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی معاملات کا سرور اعلیٰ انہی کو مقرر کیا تھا، اور وہ جو چند دن میں آپ نے دیکھا کہ جدھر بھی گئے ادھر قایا پلٹ ہوا، اس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک جنگ میں چند صحابہ کو 3000 صحابہ کو بھیجا، جس میں اپنے کئی حضرات کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ ان کے نائب ہو جائیں، ان کی جگہ پہ آ جائیں، اور ان سے پہلے جو ان کو مین مقرر آپ نے فرمایا تھا وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، اور پھر حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، پے در پے کئی لوگ شہید ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر یہ سب بیان کر رہے تھے، جبکہ کوسوں دور کا یہ معاملہ تھا۔ پھر فرمایا اب مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے، خالد ابن ولید نے کمال سنبھالا ہے، اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اور اللہ نے انہیں کامیابی اور فتح عطا کر دی۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا کمال کے ساتھ کام کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عراق یا شام کے محاذ پر آپ تھے، اور آپ کو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں شکایت ملی کہ انہوں نے کسی کو ایک بڑی رقم بطور انعام دے دیا ہے، تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرمایا اس کی تفتیش کرو، اگر خالد نے اپنے پاس سے دیا ہے تو یہ اسراف ہے، فضول، اور اگر بیت المال سے دیا ہے تو یہ خیانت ہے، اور چاہے انہوں نے اسراف کیا ہو یا خیانت، دونوں صورت میں وہ سپہ سالار نہیں رہ سکتے، اور ان کو معزول کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بالکل چپ چاپ رہے اور ایک لفظ نہیں کہا۔ اس واقعہ میں جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبہ کا کمال سمجھ میں آتا ہے، وہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا کمال نظر آتا ہے کہ امیر کا حکم ہے خاموش۔ آج جو ہمارے ہاں افراتفری ہے نا، اور کوئی جو امیر نہیں بن پاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کرنا نہیں جانتے۔ ذرا سے آپ ناراض ہوئے، اپنے قبلہ بدل لیا۔ ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک مولانا کو مسجد سے آپ نے باہر کیا تو وہ 2-4 لوگوں کو 10 لوگوں کو تیار کر کے دوسری مسجد تعمیر کر لیتا ہے۔ ایک مدرسے سے ایک مدرس کو آپ نکالو تو وہ دوسرا مدرسہ بنا ڈالے گا۔ یعنی ہم میں یہ حال ہے، تو عوام کا تو بات چھوڑیے،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا بعض پرس میں بھی آپ کا کمال تھا، تو لوگ ایسے تھے، اور حقیقت ہوں بھی کیسے نہ، یہ زمانہ رسالت سے بالکل قریب تھے، اور یہ وہ حضرات تھے جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت سعد ابن وقاص ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے صحابی سعد ابن وقاص، جن لوگوں کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ جنتی، آپ جنتی، آپ جنتی، اس میں سعد ابن وقاص بھی ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، ان کو بھی آپ نے گورنر بنایا تھا کوفہ کا، اور ان کے بارے میں شکایت آئی کہ انہوں نے ایک محل تعمیر کیا ہے اور اس پہ دربان مقرر کر دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن مسلمہ، ایک صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہی کام لیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں بھیجا، کہا کہ تفتیش کرو، اگر ایسا آپ کو کچھ نظر آئے تو محل کے اس حصے کو جلا ڈالو جس پہ انہوں نے دربان مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے تفتیش کی اور واقعہ ویسا ہی ملا جیسا کہ شکایت ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو جلا دیا، اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہ گئے، انہوں نے ایک جملہ تک نہیں کہا۔ اور یہ سعد ابن وقاص معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، بعد میں انہوں نے ہی پھر عراق کو فتح کیا تھا، اور اس کی ذمہ داری خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے رکھی تھی۔ مصر کے ایک گورنر ہیں جن کا نام ہے ایاز ابن غنم، ان کے بارے میں دربار فاروقی میں شکایت آئی کہ وہ باریک کپڑا پہنتے ہیں اور دربان رکھتے ہیں، چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے سے منع کر دیا تھا۔ اب کو آپ نے پھر محمد ابن مسلمہ کو وہاں روانہ کیا اور فرمایا کہ وہ جس حال میں ہوں اسی حال میں انہیں میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ تو حضرت ایاز ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں پیش کیے گئے بارگاہ فاروقی میں۔ آپ نے تفتیش کیا اور دیکھا وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑا تم نے کیسے پہن لیا؟ اور پھر بالوں کا ایک کھدر ان کو آپ نے دے دی، ٹاٹ نما کپڑا، کہا یہ پہنو اور بکریاں چلاؤ، تم امت محمدی کی قیادت کرنے کے لائق نہیں ہو۔ انہوں نے توبہ استغفار کی، معذرت کی، پھر آپ نے ان کو وہ ذمہ داری دی، اور حضرت ایاز ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی ایسی عاجزی ان کی ساری اختیار کی کہ لوگ ان سے زہد سیکھتے تھے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کمال ہے جو صرف آپ سے ہو سکا۔ بدقسمتی امت کی تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسا ہی کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے ایسے ہی ایک خط لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے دیکھا یہاں خالد ابن ولید، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت ایاز، سبوں نے چوں چرا تک نہیں کیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں اڑ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جنگ ہوئی۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کمال ہے۔ اور اہل بیت سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت تھی وہ آپ نے سنا، اور محبت کا تقاضا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے، فطری چیز۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال ہر طرف سے آنے لگا، مال غنیمت کی کثرت ہوئی، تو آپ نے صحابہ کرام کے لیے روزینہ مقرر کر دیے، تنخواہیں مقرر کر دی۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 روپیہ تنخواہ مقرر کی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1000 روپے مقرر کی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین ان کی کیا خصوصیت ہے اسامہ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم جنگوں میں اور جہادوں میں شریک ہوتے تھے، جبکہ اسامہ تو گھر میں ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ، اسامہ کا جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، وہ مقام تم کو اور وہ شرف تم کو حاصل نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کو محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی، اس کا تقاضا ہے کہ ان کو زیادہ دیا جائے۔ مدائن عراق کا ایک شہر تھا، وہ شہر فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت آیا۔ وہ مال جب بارگاہ فاروقی میں رکھا گیا تو آپ نے مال تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہزاروں میں دیا، تو 100-500 میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا۔ پھر وہی بات آئی، انہوں نے عذر کیا کہ امیر المومنین میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کہا کہ ان کو اور ان کے باپ دادوں کو جو شرف حاصل ہے، تم کو اور تمہارے باپ دادا کو وہ شرف حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ حق بنتا ہے۔ کسرا یعنی ایران جب فتح ہوا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جوزہ محترمہ ہیں شہر بانو، وہ بھی باندیوں میں سے تھیں، یعنی وہ بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ جب مدینہ حاضر کی گئیں تو بہت ساری نظریں تھیں کہ وہ خاتون کس کے حوالے کی جاتی ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شہزادی ہیں، شہزادے کے حوالے کی جائیں گی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ سپرد کر دیا، اور انہی کے بطن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے محبت تھی۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود کمزور اور بیوہ عورتوں کے لیے وہ کندھے میں مشک اٹھا کے گھڑے سے پانی بھر کے ان کے یہاں پہنچا دیا کرتے تھے، اور وہ مجاہدین جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی تھیں، یا وہ مجاہدین جو جنگ میں تھے، ان کے لیے بازار سے جا کے سودا سلف لے آیا کرتی تھی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کو بڑھا دو، کہاں ہے ریموٹ سے؟ اس کو بڑھا دو، 16 پہ چلاؤ۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو مجاہدین جو میدان جنگ میں تھے، ان کی بیویوں کے لیے کون؟ امیر المؤمنین جا کے بازار سے سودا سلف لا کر دے دیا کرتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے کام سے تو مسجد کے فرش میں آ کر آرام کرنے لگتے تھے، تکیہ کی جگہ میں اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے۔ اور جب بھی آپ سفر میں ہوتے تھے، عموماً آپ سفر کرتے رہتے تھے، لیکن سفر میں عموماً آپ خیمہ نہیں رکھتے تھے، پیڑ کے نیچے ہلکی سی چادر بچھا کر کپڑے کا آڑ لے کر آرام کر لیتے تھے۔ یہ آپ کے تواضع اور انکساری کا معاملہ تھا۔ مدینے کی گلی سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تھک گئے، دیکھا ایک غلام گدھے میں بیٹھ کر جا رہا ہے۔ اس سے آپ نے کہا کہ بھائی مجھے بھی بیٹھا لو۔ وہ ایک غلام اور یہ امیر المؤمنین جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرز اڑتے ہیں، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اس نے چاہا اور فوراً وہ اپنے گدھے سے اتر گیا اور کہا حضور یہ پیش ہے، آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔
آپ نے فرمایا نا، تم بیٹھو اور تمہارے پیچھے میں بیٹھتا ہوں، اور اس کو بیٹھنا پڑا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر آپ گئے۔ یہ آپ کی تواضع ہے، انکساری ہے، سنت پر عمل کا یہ عالم کہ ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے نکلتے تھے عمرہ وغیرہ کے لیے، یا جب بھی آپ مدینہ چھوڑتے ذوالحلیفہ سے نکلتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ عمرہ اور حج کے موقع کی بات نہیں، عام بات ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور یہ 2 رکعت نماز کون سی ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ حجر اسود کو آپ بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کوئی یہ سوچے گا کہ مسلمان پتھروں کی پوجا تو نہیں کرتا، لیکن پتھر کو کہیں نہ کہیں وہ چومتا چاڑتا ہے۔ فوراً آپ نے کہا اے لوگو، یہ پتھر ہے، یہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان، لیکن اے پتھر میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دیکھا ہے کہ وہ تجھے بوسہ دیتے تھے۔ چونکہ یہ بوسہ دینا سنت ہے، اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ جو عقیدت تھی، اس کا ایک نظیر یہ ہے کہ آپ جب حج میں جاتے تھے تو ازواج مطہرات کو کوشش کرتے تھے کہ سب کے سب ساتھ میں جائیں، اور ان کے لیے جلیل القدر صحابی کو ان کے آگے پیچھے نگرانی کے لیے لگاتے تھے، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور وہ دونوں آپ کی نگرانی میں ہوتے، اور جہاں کہیں آپ پڑاؤ کرتے وہ پڑاؤ کرتی، اور ان کے آرام میں، ان کی آسائش میں ہلکا سے بھی آپ کوئی فرق نہیں آنے دیتے، اور کہتے یہ امت کی ماں ہیں، مخدومہ ہیں، ان کے تواضع کرو، عزت کرو۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے خیمے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے جو لگاؤ تھا، اس کا ایک اثر ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ ہے، وہ بیت المقدس کا فتح ہے۔ بیت المقدس میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مصروف جنگ تھے، اور لگاتار یورش سے اللہ عز و جل نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جب ایسی نوبت آئی تو بیت المقدس کے جو لوگ ذمہ دار تھے، ان لوگوں نے گزارش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے امیر و نفس نفیس تشریف لائیں اور وہ ہم سے معاہدہ کریں۔ ان حضرات نے اس بات کو رد نہیں کی، ان حضرات نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ بھیجا کہ بیت المقدس کے جو ذمہ داران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے صحابہ کرام کی میٹنگ لی، اور صحابہ کرام میں سے کچھ کی رائے تھی کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، اور زیادہ تر صحابہ کی رائے تھی کہ آپ تشریف لے جائیں۔ جن لوگوں کی رائے تھی آپ تشریف لے جائیں، ان میں سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم بھی تھے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ یہ جو پورا آپ کا سفر تھا، بالکل درویشانہ سفر تھا، اور کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی آن بان شان نہیں تھی، بالکل ایک عام آدمی کے ساتھ آپ نے سفر کیا۔ آپ نے سنا ہی ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اونٹنی پہ جس کے بیٹھ کے میں آپ گئے تھے، وہاں بیٹھنے کی باری غلام کی تھی، تو وہ غلام ہی کو بیٹھایا۔ جب آپ بیت المقدس کو اترے تو عیسائی پادری جو تھے، انہوں نے
کلیسا دکھایا، اپنی عبادت خانے کے بعد حصے دکھائے، نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے گزارش کی کہ حضور یہاں نماز پڑھ لیجیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اور وجہ یہ نہیں کہ تم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بعد میں مسلمان یہ نہ کہیں کہ یہاں مسلمانوں کا امیر نے نماز پڑھا ہے اس لیے یہ جگہ ہماری ہے، اس لیے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے وہ کلیسا کے باہر نکل کر نماز پڑھی اور آپ نے ان کو مکمل عزت دی، یعنی وہ جو اہل بیت المقدس تھے، جو ذمہ داران تھے، ان سے بے شک سمجھوتا کر کے آپ نے مسجد حاصل کی، لیکن ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی اور ان کو باقاعدہ تحریر لکھ کے دی کہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی آپ کو ستائے گا نہیں، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، ہاں جو آپ کو جزیہ لگے گا وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا اور مسلمان آپ کی حفاظت کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جو زندگی ہے اس پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور پوری دنیا میں آپ کی شخصیت ایسی ہے جو لائبریریوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہیں، اور یورپ اس پہ بہت پڑھتا ہے اور بہت خوبصورت تحریر لکھتا ہے۔ وہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھنے لائق ہیں، اللہ عز و جل توفیق دے تو کتاب پڑھیے، سیرت فاروقی پڑھیے، بہت کچھ ملے گا اور ایمان میں بڑی تازگی آئے گی۔ آخری باتوں کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درویشانہ زندگی تھی، زہد تھا، اور آپ کی جو قناعت پسندی تھی، جو آپ جو عشائش سے دور ہوتے تھے، وہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھے۔ کھانے میں آپ بالکل سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط آیا، اس قحط میں آپ نے صرف روٹی اور سرکہ پر قناعت کر لی۔ آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کی صاحبزادی اور ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گزارش کی کہ حضور کچھ گھی استعمال کر لیں تاکہ توانائی برقرار رہے، تو انہوں نے کہا آج بہت سے مسلمانوں کو روٹی نصیب نہیں ہے اور تم ہمیں گھی کی بات کرتی ہو؟ کیا تم اتنی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرت اور تنگی کو بھول گئیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار رونے لگی۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا، 10 سال حکومت آپ نے کر لی تھی، اور آخری حج میں حضرت سعید ابن مسیب مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری حج سے لوٹے تو فلاں مقام پر آپ نے رب عز و جل سے دعا کی۔ دعا کے کلمات تھے، اے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قوت میں کمی محسوس کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں یا عقل میں فطور آ جائے، اپنے پاس طلب فرما لے۔ اے رب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، طاقت میں کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ناکارہ ہو جاؤں، عقل میں فطور آ جائے، اپنے پاس طلب فرما لے۔ حج سے بندہ جب واپس ہوتا ہے وہ 13، 14، 15، 16، 17 ذی الحجہ تو ہو ہی جاتا، کیونکہ آپ کو مدینہ تشریف لانا تھا، 20، 22، 25 کو پہنچے ہوں گے، اور آپ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ 28 یا 29 یا 27 ذی الحجہ جب آپ پہ حملہ ہوا، اور پھر آپ کی جو وصال ہوا ہے وہ یکم رمضان نہ یکم محرم ہوا ہے، لیکن آپ پر جو حملہ ہوا ہے وہ یہ تاریخ تھی۔ یعنی آپ نے یہ دعا کی اور اللہ عز و جل کے یہاں دعا کتنی جلدی قبول ہوئی۔ آپ کے تعلق سے جو امت کے مشاعر کا تبصرہ ہے وہ قابل رشک ہے، اس میں سے ایک جھلک دیکھیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر نام ہے، وہ کہتے ہیں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلہ میں اور تمام دنیا کا ایک پلہ میں رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہے گا، کیونکہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کا علم اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جو جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی شخص سے واقف نہیں جس نے جرأت کے ساتھ خدا کی راہ میں ملامت سنی ہو، یعنی جس نے جو بھی کہا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن لیا، لیکن جو آپ کی رویش تھی اس میں کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دنیا آئی نہ انہوں نے اس کی خواہش کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں حکومت کی ہیں ان کے پاس دنیا نہیں آئی، مال کے بہت زیادہ وافر مقدار میں مال غنیمت نہیں پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دنیا آئی اور نہ انہوں نے اس کی خواہش کی، البتہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا چاروں طرف سے آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا چاروں طرف سے آئی، مگر انہوں نے دنیا کو دھتکار دیا، اور میں نے دنیا کو بالکل ہی اپنے پیٹ میں بھر لیا۔ یہ بھی ان کا کمال ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو گھٹا کر اپنے بھائی کی تعریف میں ایسا مصروف ہو کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میری حیثیت وہاں کیا ہو رہی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو شیعوں کی روایات ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی میں معاملات اچھے نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخر عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ دربار رسالت علیہ تحیت و ثنا سے رشتہ قائم ہو جائے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بخوشی اس پیغام کو قبول کیا اور اپنے صاحبزادی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ یہ آپ حضرات کے قربت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے ساتھ آپ کے چند ساتھی تھے۔ حضرت علی نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس شخص کے اقوال سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اقوال کا مطلب باتیں، نصیحتیں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس شخص کے اقوال سے محبت ہے۔ یہ سلف کا، بڑوں کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تبصرے تھے۔ آپ کا انتقال کے وقت عموماً آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزار تو بنے۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا چندہ کر کے مزار بنانے لگا ہے، ہمارے ہاں بالکل عام ہوتا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے رمز شناس ہیں، ان کے بیان سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں بیجا خرچ نہ کرنا، بہت زیادہ خرچ نہ کرنا۔
کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں تو اس معمولی کفن کو بدل دے گا، اور اگر میں اس کے نزدیک بہتر نہیں ہوں تو وہ کفن بھی چھن جائے گا۔ اتنی سچی بات ہے، اتنی سچی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی ہے آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے آپ کی، یہ اس کی جھلک ہے۔ میرے کفن میں بہت زیادہ بیجا خرچ نہیں کرنا، کیونکہ اگر اللہ عز و جل کے نزدیک میں پسندیدہ ہوں تو اللہ بہترین کپڑا عطا کرے گا، اور اگر اللہ عز و جل کے یہاں اچھا مقام نہیں ہے تو وہ بھی چھن جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں میری قبر لمبی چوڑی نہ کھودوانا، میری قبر لمبی چوڑی نہ کھودوانا، کہ اگر میں خدا کے نزدیک بہتر ہوں تو میری قبر کو تحت نظر وسیع ہی کر دے گا، کشادہ کر دے گا، ورنہ کھا کتنی ہی وسیع قبر ہو وہ اسے تنگ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے، جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات سے مجھ کو میرے مرنے کے بعد کوئی یاد نہ کرے، کیونکہ خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کہا جائے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، بہت تبلیغ کیا، بہت خدمت کیا، اس جیسا کوئی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سچی بات کہی کہ آپ اگر وہ نہیں ہو اور لوگ اگر کہیں تو کیا اللہ عز و جل کے یہاں کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں اور ہم کہنا نہیں چاہتے تو وہ جانتا ہے، اور اگر کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور ہم ڈنکا بجانا چاہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ کتنی پیاری بات کہی، کہا کیونکہ خداوند تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ جب میرا جنازہ گھر سے لے کر چلو تو چلنے میں جلدی کرنا، کیونکہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں تو جتنی جلد ممکن ہو مجھے اس کے پاس پہنچا دو، اور اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ دیر تک کیوں اٹھائے رہتے ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کے صدقے، دین کے صدقے، ایمان کے صدقے، خدمت دین کے صدقے ہمارے ایمان میں جلا اور تازگی عطا فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے کاموں میں اخلاص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور اہل بیت اطہار سے والہانہ عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔